السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کہتے ہوئے ماریا نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے شبنم کھڑی تھی۔ ابھی تم تیار نہیں ہوئی؟ شبنم نے بقدر جھنجھلاتے ہوئے سوال کیا۔ ماریا نے لاپرواہی سے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور دوسرے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب ماریا باہر آئی تو بالکل تیار تھی۔ اب چلیں؟ شبنم ماریا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہلا دیا۔ دونوں باہر آ گئے۔ پیچھے سے امی کی آواز آئی، دعا پڑھ لینا اور ہاں جلد واپس آ جانا۔ امی کو بھی یہ ڈر ستا رہا تھا کہ ماریا کو جانے کی اجازت تو دے دی ہے، مگر اس کے پاپا آتے ہی پوچھیں گے ماریا کہاں ہے۔ ادھر عارفہ الگ مصیبت کیے ہوئے تھی۔ امی آپ ہی کو آپ زیادہ چاہتی، جب دیکھو اسے باہر جانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔ میں اپنی کسی سہیلی سے بات تک نہیں کر سکتی، وہ جب دیکھو اپنی دوست کے ساتھ باہر چلی جاتی ہے۔ آج میں پاپا سے ضرور بتاؤں گی۔ پاپا کو بتانے کے نام پر تو امی ڈری بھی اور غصہ بھی آ گیا۔ بولی، ہاں میں تیری سوتیلی ماں ہوں نا۔ میں نے کب کہا؟ عارفہ گھبرا گئی۔ تو پھر مجھے اپنے پاپا کو بتانے کی دھمکی کیوں دے رہی ہے؟ پوری عمر اسی میں گزار دی کہ تم لوگوں کی کمیاں کسی کو پتہ نہ چلے۔ بہت ساری باتیں تمہارے پاپا تک چھپاتی رہی، اور آج تو مجھے اپنے پاپا کو بتانے کی دھمکی دے رہی ہے۔ بتا دینا، آج ضرور بتا دینا۔ یہ کہتے ہوئے وہ رو پڑی۔ اب عارفہ گھبرا گئی تھی۔ ارے امی، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب وہ باتیں بنانے لگی، لیکن امی بس روئے ہی جا رہی تھی۔ جب عارفہ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو وہ آ کر امی سے لپٹ گئی اور خود بھی رونے لگی۔ عارفہ کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کا یہ کہنا کہ پاپا سے شکایت کروں گی ایسا رنگ اختیار کر لے گا۔ اسی بیچ بیل بجی۔ دونوں نے اپنے آپ کو سنبھالا۔ عارفہ دروازے کی طرف لپکی۔ ابھی وہ دروازے تک پہنچ بھی نہیں پائی تھی کہ بیل دوبارہ بجی۔ عارفہ نے بقدر دوڑ کر دروازہ کھولا تو دیکھا سامنے رضیہ خالہ کھڑی۔ ابھی عارفہ سلام بھی نہیں کر پائی تھی کہ رضیہ خالہ بڑبڑاتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی۔ پتہ نہیں سب کہاں رہتے ہیں کہ کوئی دروازہ کھولنے والا بھی نہیں رہتا۔ یہاں آؤ تو کسی کو دروازہ کھولنے کی بھی فرصت نہیں، تو پھر کس لیے کوئی آئے یہاں؟ تب اندر سے امی کی آواز آئی، رضیہ یہیں کمرے میں آ جاؤ۔ رضیہ خالہ کمرے میں داخل ہوئی اور اندر سے دروازہ بند کر دیا۔ عارفہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ عارفہ کھڑے ہوئے بہت دیر تک یہ سوچتی رہی، پر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ پھر وہ چائے بنانے کچن میں چلی گئی اور مستقل یہی سوچتی رہی کہ آخر رضیہ خالہ کو امی سے کیا ایسی بات کرنی ہے کہ انہوں نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی خاص بات کرنے آنی ہے رضیہ خالہ۔ یہ سوال اس کے ذہن میں مستقل آ رہا تھا کہ کیا خاص بات ہو سکتی۔ وہ چائے بناتے ہوئے یہ سب سوچے جا رہی تھی۔ اسی بیچ چائے تیار ہو گئی۔ اس نے یہ ارادہ کیا کہ چائے وہ خود لے جائے گی، صابرہ جو کہ کام کرنے والی ہے اس سے نہیں بھیجے گی، اور پھر چائے لے جانے کے بہانے وہاں اندر کمرے میں جا کر بیٹھ جائے گی اور امی اور رضیہ خالہ کی باتوں کو سن لے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کوئی تو بات ہے جو اتنی خفیہ طور پر کی جا رہی ہے۔ چائے کی ٹرے ہاتھ میں لے کر عارفہ آگے بڑھی ہی تھی کہ کسی نے دوبارہ بیل بجایا۔ وہ رکی اور صابرہ کو دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ صابرہ نے دروازہ کھولا تو پاپا اندر داخل ہوئے۔ پاپا کی نظر جیسے ہی عارفہ پر پڑی تو پوچھا، تمہاری امی کہاں ہے؟
عارفہ نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ پاپا کمرے کی طرف چلے، کمرے کا دروازہ کھولنا چاہا تو دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے۔ پاپا نے عارفہ سے پوچھا کمرہ کیوں بند ہے؟ عارفہ نے کندھا جھٹکتے ہوئے اشاروں میں کہا مجھے کیا معلوم۔ پاپا نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے رضیہ خالہ کی آواز آئی، کون ہے؟ پاپا نے کہا میں۔ امی اور رضیہ خالہ پاپا کی آواز پہچان گئی تھی۔ دروازہ کھولا، پاپا اندر داخل ہوئی۔ پیچھے پیچھے عارفہ چائے کی ٹرے لیے ہوئے پاپا کے ساتھ ہی کمرے میں داخل۔ عارفہ نے دیکھا کہ رضیہ خالہ کے ہاتھ میں ایک فوٹو ہے، جس سے عارفہ پر نظر پڑتے ہی انہوں نے چھپا دیا۔ اب عارفہ کا تجسس اور بڑھ گیا تھا کہ یہ فوٹو کس کی ہے۔